دیکھ کے گفتگو سنیں تو آپ کو مزاج جائے گا، اس بھی آپ کی دات جبرائیل کے پروں پہ نجف جائے گی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ موسیٰ کاظم کسے کہتے ہیں۔ اسماعیل انتقال کر گئے، بھائیوں نے غسل دیا، نہ امام موسیٰ کاظم چونکہ بچپن میں تھے، چھٹے امام نے غسل نہیں دیا۔ اسماعیل کی میت پہ آ کے آپ کے اور میرے چھٹے امام نے 3 مرتبہ کفن اٹھا کے مجمع سے خطاب کر کے ایک جملہ کہا، یہ مر گیا ہے۔ توجہ نہیں کی، تھوڑا سا بولیے گا جو امام موسیٰ کاظم سننا چاہتے ہیں۔ 3 مرتبہ کفن اٹھا کے کہا یہ مر گیا ہے، 3 مرتبہ کفن اٹھا کے کہا یہ مر گیا ہے۔ شیعت اپنی ضد پہ اڑی تھی یہ امام ہے، وہاں سے ایک فرقہ چلا جسے کہتے ہیں فرقہ اسماعیلیہ، لیکن چھٹے امام نے غسل نہیں دیا کہ امام کو غسل امام دیتا ہے۔ 3 مرتبہ کفن اٹھا کے کہا یہ مر گیا ہے۔ اب جملہ آپ کے حوالے، مصر سے ایک شخص چھٹے امام کی زیارت کے لیے چلا، جب مدینے پہنچا امام کو زیارت کیا، امام کہتے ہیں مجھے سلام کیا ہے، میری زیارت کی ہے، میرے بعد آنے والے امام کی زیارت نہیں کی۔ توجہ نہیں کی عزیزو، تھوڑا سا بولیے یار جو بول سکتے ہو۔ میرے بعد آنے والے امام کو سلام نہیں کیا ہے۔ تاریخ نے جملہ لکھا ہے کہ وہ کہتا مولا کسے سلام کروں، کہا وہ جھولے میں میرے بعد آنے والا امام ہے۔ توجہ نہیں کی، جھولے میں میرے بعد آنے والا امام ہے، وہ جلدی سے جھولے کے قریب گیا ہے، اس نے سلام کیا، السلام علیکہ یا موسیٰ ابن جعفر، اے موسیٰ ابن جعفر آپ کو میرا سلام ہو، آپ پر میرا امام جھولے میں ہے، اور جھولے میں کہتا ہے وعلیکم السلام، آ گیا ہے، تو نے جو اپنی بیٹی کا نام رکھا ہے اللہ اس پہ غضبناک ہے۔ توجہ نہیں کیا اپنے عزیزو، فخر کرو اللہ نے ہمیں کیسا امام دیا ہے۔ توجہ کیجئے گا، اگر آپ توجہ فرمائیں تو لطف آئے گا، کیسا امام دیا ہے۔ کیا فرمایا؟ تو نے جو اپنی بیٹی کا نام رکھا ہے، یہ اپنے تجسس میں کہتا ہے میں نے تو ابھی چھٹے امام کو بھی نہیں بتایا کہ اللہ نے مجھے بیٹی دی ہے، یہ جھولے میں بتا رہا ہے۔ توجہ نہیں کی، یہ جھولے میں بتا رہا ہے کہ تو نے جو اپنی بیٹی کا نام رکھا ہے اللہ اس پہ غضبناک ہے۔ یہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا کیا نام رکھوں؟ کہا تجھے میری دادی فاطمہ کا نام نہیں آتا؟ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، مرضی آپ کی اپنی ہے، تجھے میری دادی فاطمہ کا نام نہیں آتا؟ فوراً یہ امام کا تعارف کیوں کروا رہے ہیں؟ امام کا تعارف اس لیے کروا رہے ہیں تاکہ زمانے کو پتا چلے کہ عہدہ امامت کو آخر الزمان تک جانا ہے، صرف چھٹے امام تک محدود نہیں، صرف اسماعیلی فرقے پہ نہ رہنا۔ ہم شیعہ اسے کہتے ہیں جو اثنا عشری ہو، جو 12 اماموں کو مانتا ہو۔ چلو آپ کے تجسس کو دور کرتا ہوں، اگر آپ تھوڑا سا قریب آئیں توجہ کریں، لطف آئے گا آپ کو اگر آپ توجہ فرما لیں۔ چھٹے امام کا درس جاری ہے، مسند امامت پہ چھٹے امام ہے۔ توجہ، پہلی مرتبہ اس منبر پہ یہ واقعہ، یہ روایت بیان کر رہا ہوں، اگر آپ توجہ فرما لیں۔ مسند پہ چھٹے امام ہے، چھٹے امام سے کچھ دور فاصلے پہ ایک جھولے میں 7ویں امام ہے۔ توجہ کیجئے، رش لگا ہوا ہے شاگردوں کا، سوال کرنے والوں کا، سوال پوچھ رہے ہیں، چھٹے امام جواب دے رہے ہیں۔ لائن میں سے، سنٹر میں سے ایک سفید داڑھی والا ضعیف آگے نکلا اور نکل کے کہتا ہے ہماری باری کب آئے گی؟ جملہ آپ کے حوالے چاہے جیسے مرضی سنیے گا، ہماری باری کب آئے گی؟ امام مسند امامت میں بیٹھ کے کہتے ہیں اگر عجلت میں ہو تو جھولے سے پوچھ لو۔ اگر عجلت میں ہو، جلدی میں ہو تو جھولے سے پوچھ لو۔ کہا جھولے سے؟ کہا ہاں جھولے سے۔ کہا سوال کا جواب ملے گا، جملہ آپ کے حوالے چاہے جیسے مرضی سنیے گا۔ ابھی اس نے کہا کیا جواب ملے گا کہ جھولے سے 7واں امام بول کے کہتا ہے کیا سوال بھی میں بتاؤں؟ سیدہ عزت اللہ اکبر،
अजीजों, वो सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग झूले के करीब हुआ, पीछे उसके हवारी झूले के करीब हुए, जो अब तक नहीं बोल सके हो उनके लिए कीमती जुमला। जैसे ही झूले के करीब हुए, सवाल पूछे, सवालों के जवाब इमाम ने झूले में दिए, सवालों के जवाब इमाम ने झूले में दिए, सवालों के जवाब इमाम ने झूले में दिए। नुज़्रतुल मजालिस अहले सुन्नत वो अपनी किताब में ये लिखता है कि जब 13 रजब को अली की विलादत काबे में हुई है तो अली इब्न अबी तालिब को लेके अली की माँ घर में आई है, नबी घर में आए हैं, झूले में अली को डाला। जैसे ही झूले में अली को डाला है ना, तो मक्के के लोग एक अजदहा लेके आए और आके कहते हैं, क्या मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, तुम्हें पता है ना कि मक्के का कानून क्या है कि अगर कोई बच्चा पैदा हो तो मियारुल वलद की अजदहा है, हम उस अजदहा को उस बच्चे के करीब करते हैं, अगर ढस ले तो हराम ज़्यादा है, अगर छोड़ दे तो हलाल ज़्यादा है। हम इस अजदहे को अली के लिए लेके आए हैं। नबी पीछे हुए, कहते हैं जाओ अजदहे को अली के करीब ले जाओ, अजदहे को अली के करीब लेके आए। तब नुज़्रतुल मजालिस वाले ने जुमले लिखा, जैसे ही अजदहा अली के झूले के करीब आया, अली झूले से उतर के खड़े हो गए। तवज्जो नहीं की आपने, जीजो बोले ही नहीं। अली झूले से उतर के खड़े हो गए और अली ने अपनी 2 उंगलियां अजदहे के मुंह में डाली और डालने के बाद 2 उंगलियों को खोला तो आधा अजदहा दाएं जाके गिरा, आधा बाएं जाके गिरा। खैमे से फातिमा बिन्ते असद निकली और निकल के कहती ये हैदर है। फरमाया जो अब तक नहीं बोल सके हो उनके लिए जुमला है। जैसे ही उस सफेद दाढ़ी वाले ने इमाम मूसा काज़म से सवाल किए, इमाम ने सवाल के जवाब दिए, तो एक मर्तबा वो सफेद दाढ़ी वाला कहता है, मुझे बताओ क्या ये इल्मे रिसालत है? मर्जी आपकी अपनी, जो नहीं बोले हो बुगल करो तो आपकी अपनी मर्जी। जुमला आपके हवाले, आप जानो, सैयदा फातिमा जाने, जो खामोश बैठे हो वो जाने, हुसैन की माँ जाने। तारीख ने जुमला लिखा है, जैसे इनका कहा गया ये इल्मे रिसालत है, तो झूले में आपका मेरा 7वां इमाम बोल के कहता है, और पैगंबर खिजर, हाँ ये इल्मे रिसालत है। नहीं बोला जो यार नहीं आए मजलिस में। जी सैयदा इज्जत अता फरमाए, ऐ पैगंबर खिजर, ये इल्मे रिसालत है। अब भी नहीं समझे आप? सारा मजमा छठे इमाम के करीब आके कहते हैं, ऐ इमाम जाफर सादिक, ये खिजर नबी है? कहाँ खिजर नबी है? नहीं, मैं जुमले को खोलता हूँ जो आप भी नहीं पहुंचे, उनके लिए मैं जुमला कहता हूँ, मूसा नबी, उलुल आज़म नबी। अल्लाह ने कायनात में पहले इंसानों को बनाया, इंसानों में 1,24,000 नबियों को अफजल करार दिया, 1,24,000 नबियों में 313 रसूलों को अफजल करार दिया, 313 रसूलों में 5 उलिल आज़म नबियों को अफजल करार दिया। उन 5 उलिल आज़म नबियों में एक नबी है मूसा। उस मूसा को इल्मे गरूर हुआ, जैसे ही इल्मी गरूर हुआ, अल्लाह ने कहा मूसा चल, जाके खिजर के पास इल्म हासिल कर। पीछे रह गया मेरा मजमा जो नहीं बोला यार। मूसा जा, पढ़िए कुरान में लफ्ज है, मूसा जाके खिजर नबी से इल्म हासिल कर। मूसा चला, खिजर के पास आया, खिजर ने कहा कौन? कहा मूसा इब्न इमरान। कहा क्यों आया? कहा इल्म हासिल करने के लिए। कहा तू नहीं कर सकता। कहा क्यों? कहा तू सब्र नहीं कर पाएगा। इसका मतलब यह है कि आलिम होने के लिए पहले साबिर होना पड़ेगा। कुर्बान जाऊं आप पे, आलिम होने के लिए पहले साबिर होना पड़ेगा। तो मूसा वो जो खिजर नबी से सीखे और खिजर नबी वो जो 7वें इमाम से सीखे। 7वें इमाम से खिजर नबी इल्म को हासिल कर रहे हैं। जुमला क्या कहा? जुमला का क्या ये इल्मे रिसालत है? तवज्जो कीजिएगा अज़ीज़ों, मैं एक जुमला कह रहा हूँ।
چھٹے امام کے میں نے کتنے بیٹے بتائے؟ 6. ان 6 میں سے صرف موسیٰ کاظم کو قید کیوں کیا گیا؟ توجہ نہیں کی، بڑا اہم سوال ہے جو آپ کی آگوش میں ڈالوں. صرف موسیٰ کاظم کو قید کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ موسیٰ کاظم علم رسالت کا وارث تھا. علم رسالت موسیٰ کاظم کی پاس تھی. خضر نے پوچھا یہ علم رسالت ہے جو آپ بھی نہیں سمجھے. ایک جملہ کہتا ہوں. ہیومن ٹی وی پہ ایک ڈاکٹر نے ایک ریسرچ کی. وہ کہتا ہے کہ انسان کے، ماسٹر نعیم صاحب آپ نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا. وہ کہتے ہیں کہ انسان کی زبان کے آخری حصے کا جو لعاب ہے، اس لعاب میں پورے وجود کا اثر موجود ہے. اور انہوں نے ریسرچ کی انسانی افکار پہ، اور ریسرچ کر کے کہا کہ اگر مجھے زبان کے آخری حصے کا لعاب لا کے دو، اگر 1000 لوگوں کا لعاب لا کے دو گے تو اس لعاب کو میں ٹیسٹ کر کے بتا سکتا ہوں اس 1000 میں سید کتنے ہیں. اوئے ہوئے پیچھے رہ گیا میرا مجمع جو نہیں بولا یار. غیر سید دونوں کا مشین ایجاد ہو گئی ہے جو مشین لعاب لگا کے بتائے گی کہ یہ سید ہے یا نہیں. میں نے اس ہیومن ڈاکٹر سے ہاتھ جوڑ کے کہا جلدی کر یہ مشین پاکستان میں لے آ تاکہ پتا تو چلے نسل رسول سے کون ہے اور کون نہیں. نعرہ حیدری، پتا چلے نسل رسول سے کون ہے. سادات گردش حالات ہو گئے، سادات گردش حالات ہو گئے. حالات بدلے تو لوگ سادات ہو گئے. یہ سیدہ عزت عطا فرمائے. حالات بدلے تو لوگ سادات ہو گئے. میں نے کہا اللہ کرے یہ مشینری پاکستان میں آئے. خون کی بات تو دور ہے، لعاب سے پتا چل جائے گا سید کون ہے، غیر سید کون ہے. تاریخ نے جملہ لکھا ہے کہ ہمارے تھوڑا عرصہ پیچھے چلے جاؤ. مثال کے طور پہ بڑی خوبصورت مجلس پڑی قبلہ علامہ منتظر مہدی نجمی صاحب نے. اتنی خوبصورت مجلس پڑی کہ مجھ جیسا حقیر بندہ آیا، قبلہ آپ کی مجلس با کمال ہے، اگر مجھے اس کی ریکارڈنگ مل جائے. انہوں نے کہا قبلہ خالی کیسٹ آپ لے آنا، میں 2 ٹیپ ریکارڈ رکھ دوں گا، ایک پہ پلے کروں گا، ایک پہ آپ ریسیو کر لینا. بولنا جو بول سکتے ہو. میں کیسٹ لے کے آیا، انہوں نے 2 ٹیپ ریکارڈ رکھے، ایک پہ پلے کر کہا خبردار جب تک ریکارڈنگ ہو رہی ہے کھانچیے گا نا ورنہ وہ بھی ریکارڈ ہوگی. جو بول سکتے ہو بولنا، بولیے گا نا ورنہ وہ بھی ریکارڈ ہوگا. میں نے کہا اچھا. انہوں نے ریکارڈ کر کے مجھے دے دی، میں نے اس سے استفادہ حاصل کر لیا. اب تاریخ کہتی دور آ گیا، پڑھا لکھا، گوگل کا دور آ گیا، سائنس کا، واٹس ایپ کا دور آ گیا، فیس بک کا دور آ گیا ہے. اب مجھے اگر کوئی ریکارڈنگ چاہیے تو ٹیپ ریکارڈر کی ضرورت نہیں. توجہ کیجئے گا، ٹیپ ریکارڈر کی ضرورت نہیں. ایک کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ چاہیے، ایک موبائل چاہیے، اور ان دونوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے ایک لیڈ چاہیے. توجہ کیجئے گا، میں امام موسیٰ کاظم سمجھانا تو ایک لیڈ چاہیے. میں نے کہا جب الیکٹرک زبان میں ایک لیڈ ملتی ہے جس کے 2 سرے ہوتے ہیں، ایک کمپیوٹر کو لگتا ہے، ایک موبائل کو لگتا ہے. میں نے کہا پھر کیا ہوتا ہے؟ کہا پھر کیا ہونا ہے؟ آپشن میں جائیے، کاپی پیسٹ کیجئے تو جو 32 گھنٹوں میں کام ہوتا تھا وہ 32 سیکنڈ میں ہوگا. توجہ نہیں کی آپ نے عزیزو، تھوڑا سا بولیے گا. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا 32,000 کتابیں 5 منٹ میں لیپ ٹاپ سے موبائل میں آ گئی. میں نے کہا کیسے؟ کہا یہ لیپ ٹاپ نے موبائل میں فیڈ کی ہیں. جو نئی فیڈ کو سمجھے آسان کرتا ہوں. میری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں،
جب وہ کسی بچے کو دودھ پلا رہی ہو نا، اسے عربی میں کہتے ہیں فیڈ. جیسی غذا بنی واہ ویسی غذا دے دے. واہ 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 اور اگر بچے کو بھوک لگی اور ماں بیٹھ کے کھانا کھلا رہی ہے، واہ واہ اسے کہتے ہیں ایٹ. واہ 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 توجہ کیجئے گا. میں نے کہا ایٹ اور فیڈ میں فرق کیا ہے؟ پڑھے لکھے بچے بیٹھے توجہ کیجئے گا. ایٹ اور فیڈ میں فرق کیا ہے؟ انہوں نے کہا جو حالتوں کی تبدیلی کی وجہ سے ہو اسے ایٹ کہتے ہیں، واہ 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 اور جس کی حالت تبدیل نہ ہو اسے فیڈ کہتے ہیں. جیسا ہو ویسا مل جائے. ماں کے دودھ کی حالت نہیں بدلتی، اس لیے ماں جب بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ماں یہ نہیں کہتی کہ میں ایٹ کروا رہی ہوں، بلکہ کہہ رہی ہے میں فیڈ کروا رہی ہوں. اب سمجھ میں آیا فیڈ کا مسئلہ کیا ہے؟ کہ ایک لیڈ ہو جو ایک لیپ ٹاپ سے ایک موبائل میں فیڈ کرے، تو فیڈ کرنے کے لیے ایک لیڈ چاہیے، جنہیں اب بھی سمجھ میں نہیں آیا. 13 رجب سبحان جملہ میں اللہ پڑھ گیا جو نہیں بولے. 13 رجب علی نبی کے ہاتھوں میں نبی نے اپنی زبان علی کے منہ میں دی. لوگوں نے کہا یہ ہے لیڈ. علی نے زبان رسالت کو چوسا، کہا ہے یہ فیڈ. ایٹ نہیں فیڈ. جیسا علم اللہ کے رسول نے لیا تھا ویسا علی کو پہنچایا. سبحان اللہ واہ واہ یا علی اب تاریخ کا جملہ سنیے عزیزو، تاریخ کا جملہ سنیے. خضر نبی نے چھولے میں پوچھا یہ علم کیا ہے؟ تو چھولے میں آپ کا اور میرا ساتواں امام کہہ رہا ہے زکن زکا. یہ وہی علم رسول ہے جو علی کو ملا تھا. جب علی نے زبان رسالت چوسی تو کسی نے پوچھا یا علی آپ نے صدونی کا دعویٰ کیا ہے، یہ علم کہاں سے آیا ہے؟ تو علی نے کہا ھذا لعاب رسول اللہ، دکن دکا نبی کا لعاب چوسا ہے، اور جیسا علم نبی نے اللہ سے لیا ویسا علم مجھے دیا. وہی علم رسالت امام حسن نے چوسا، وہی امام حسین نے چوسا. وہی علم رسالت ایٹ کی صورت میں نہیں، فیڈ کی صورت میں ساتویں امام تک آیا. توجہ فرمائیے گا. اس علم رسالت کا کمال کیا ہے جو اب تک نہیں بول سکے ہو؟ اذان ہونے والی ہے، ابھی آپ سارے وضو کریں گے، واہ واہ نماز پڑھیں گے. ہارون رشید وضو کر رہا تھا. واہ توجہ. ہارون رشید وضو کر رہا تھا اور اس کا نوکر آفتابہ پکڑے پانی ڈال رہا تھا. واہ واہ وہ وضو کر رہا تھا، نوکر پانی ڈال رہا تھا. جملہ آپ کے حوالے جو صاحبان علم بیٹھے ہیں ان کے نظر کر رہا ہوں. جیسے وہ پانی ڈال رہا تھا اتنے میں ساتویں امام کا گزر ہوا. واہ واہ ساتویں امام کہتے ہیں اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین کہتا ہے، واہ تجھے اتنا بھی نہیں پتا لا شریک کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتے. یہ سیدہ عزتوں میں اضافہ فرمائے لوگوں نے. سبحان اللہ لا شریک کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتے. پریشان ہوا، جلدی سے آفتابہ چھینا، واہ چھین کے خود وضو شروع کر دیا. اب میں جملہ نہ کہہ دوں، جو تخت کی بلندی پہ بیٹھا تھا امامت کے 2 جملوں نے اسے بونا کر دیا. واہ 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 ہوئے ہوئے امامت کے 2 جملوں نے اسے بونا کر دیا. اب تاریخ کا اور جملہ سنیے. کون امام موسیٰ کا دم؟ یہاں سے تقریر شروع کی تھی. تاریخ نے جملہ لکھا ہے آپ کا میرا ساتواں امام. بڑی قیدیں 5 کم از کم قیدیں لکھی ہیں اس امام کی. 5 مختلف قیدوں میں امام کو رکھا گیا. منصور دوانگی کے پوتے عیسیٰ کی قید میں 7ویں امام کو رکھا. جب 7ویں امام کو عیسیٰ کی قید میں رکھا ہے نا تو عیسیٰ نے ہارون رشید کو خط لکھا. خط لکھ کے کہا جلدی کر اس کو میری قید سے لے جا. کہا کیوں؟ کہا ایسے شخص کو میری قید میں رکھا ہے جو سارا دن روزہ رکھتا ہے، ساری رات عبادت کرتا ہے. واہ 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 سبحان اللہ.
फख्र करो यार कैसा इमाम वाह मिला है आपको। वाह 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 सारा दिन रोजा रखता है, सारी रात इबादत करता है। हाय अब तारीख में जुमला लिखा है, इमाम वहां से निकले, मंसूर दवानगी के पोते के तकदीर को बदल दिया। हाय और मैं अक्सर जुमला कहता हूँ, जो कैद में रह के लोहे महफूज की तहरीरें बदल दे उसे मूसा काज़िम कहते हैं। वाह 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 पीछे रह गए आप जो नहीं बोले, जो कैद में रह के लोहे महफूज की तहरीरें बदल दे उसे मूसा काज़िम कहते हैं। जो अब भी नहीं समझे तो जिस आयत की मैंने तिलावत की थी, सूरा यूसुफ आयत नंबर 84 का आखिरी हिस्सा जिसकी तिलावत की थी, वब्यज़्ज़त ऐनहु मिनल हुज़्न व हुवा कज़ीम। वाह वाह जब यूसुफ को यूसुफ के भाई कुएं में फेंक के आए वाह और याकूब यूसुफ के फिराक में रोता रहा, जैसे रोता रहा तो कुरान की आयत है, वब्यज़्ज़त ऐनहु, याकूब की आंखें सफेद हो गई, वाह 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 मिनल हुज़्न, गम की वजह से, रोने की वजह से आंखें सफेद हो गई। उलमा ने, मुफस्सिरीन ने इसमें एक जुमला लिखा है, मुफस्सिरीन लिखते हैं कि 11 बेटे याकूब के यूसुफ को कुएं में फेंक के आए थे। याकूब को गुस्सा आया था, याकूब को जलाल आया था, याकूब ने अपने हाथ को रोका, जैसे ही हाथ को रोका तो अल्लाह ने जुमला कहा, हुवा कज़ीम। वाह 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 ये कज़ीम है जो गुस्से को पी गया, तो जो अपने